अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 27 नवंबर 2024 है। कल शब पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तानी फ़ौज के पैरामिलिट्री रेंजर्स ने, पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में जिस तरह से अपने निहत्ते मासूम प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स का कत्ले-आम किया, उसे डिस्कस करना कोई आसान काम नहीं है। गुज़िश्ता चंद घंटों में जब से इसकी खबर सामने आई, बहुत से लोगों से बात की, बहुत से लोगों से बात करने का मौका मिला। थोड़ी देर बात करने के बाद हर शख्स फ़ोन के ऊपर रो पड़ा। खाली ट्रेजेडी के इम्पैक्ट से नहीं रोए लोग, लोग ये सोच के भी रोते रहे। हर बंदा रोया, पता नहीं मैं कितनी दफ़ा रो चुका हूँ। इस चीज़ की वज़ह से भी रोए कि किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान की फ़ौज, जो हमें मेजर अज़ीज़ भट्टी, राशिद पन्हास, मेजर तुफ़ैल और पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ जो है, वो सुनाती रही। वो अपने ही कैपिटल सिटी के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंसी के इतने करीब अपने ही शहरियों को इस तरह से गोली मार सकती है। और ना सिर्फ गोली मार सकती है, गोली मारने के बाद उनकी लाशें भी कब्जे में ले सकती है और वो जो जाए वारदात और क्राइम सीन है, उसको भी धो सकती है। ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया, तो उसके आखिर में मैंने ये इशारा दिया था कि 3 किस्म की ऑप्शंस हैं। या तो ये कोई मुज़ाकरात करेंगे, हो सकता है ये मुज़ाकरात ना करें, ये लोगों को कहें बैठे रहो, हम तुमसे बात नहीं करते। और मैंने ये भी कहा कि मेरे कानों में ये बात पड़ी है, किसी सोर्स ने मुझे ये बताया है कि इनका प्लान है कि अगर लोग रात को बहुत ज़्यादा ना हुए, तो हम एक क्लीयरिंग, मॉपिंग अप ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्लीयरिंग ऑपरेशन का सुनते थे, जब मैंने उसका ज़िक्र किया, तो हमारे ज़हन में था कि लोगों को डराएँ-धमकाएँगे, कोई ये उनके ऊपर शदीद आँसू गैस की शेलिंग करेंगे या उनको वहाँ से कहेंगे किसी और जगह चले जाओ। ये तो हमारे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है, पाकिस्तान के शहरियों को अपनी कैपिटल सिटी के अंदर जो है, इस तरह से स्नाइपर्स का इस्तेमाल करके दहशत मचाने के लिए उन्हें गोलियाँ मार सकती है। ज़रा इमेजिन करें कि अगर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के करीब खड़े होने वाले जो मुज़ाहिरीन बरतानिया में होते हैं, या वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर जो लोग आके हर साल पता नहीं दर्जनों दफ़ा मुज़ाहरे करते हैं, या यूरोपियन पार्लियामेंट के हर पार्लियामेंट के बाहर आके लोग मुज़ाहरे करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड के अंदर, यहीं जाते हैं ना लोग मुज़ाहरा करने। अमेरिका में लोग कैपिटल हिल के बाहर मुज़ाहरा करते हैं, व्हाइट हाउस के बाहर मुज़ाहरा करते हैं। कभी कोई सोच सकता है कि वहाँ की फ़ौज या नेशनल गार्ड जो है, वो मुज़ाहिरीन को वहाँ से दौड़ाने के लिए, उन्हें भगाने के लिए उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करें? ये तो अंधाधुंध भी नहीं थी, ये तो बाकायदा सर के निशाने ले लेकर जो है, ये वहाँ पर फायरिंग जो है, वो की गई। बहरहाल जलियांवाला बाग जो है अमृतसर का 1919 का मेरा ख्याल वाक़या है, ब्रिगेडियर जनरल डायर की याद इन्होंने ताज़ा कर दी। ब्रिगेडियर जनरल डायर के बारे में तो हमने अपने मुतालिया या मुग़ालता-ए-पाकिस्तान की किताबों में लिखा था कि वो तो अंग्रेज़ साम्राज्य की फ़ौज थी। इन्होंने आज साबित कर दिया इस्लामाबाद के अंदर कि ये वही अंग्रेज़ साम्राज्य की फ़ौज है। फ़ौज के बहुत से अफ़सर हमारे जानने वाले हैं, बेचारे बड़े दुखी हो जाते हैं जब मैंने एक वीलॉग के अंदर कहा कि ये फ़ौज दरहकीकत अंग्रेज़ की कॉलोनियल फ़ौज की एक्सटेंशन है। ये कभी एक नेशनल फ़ौज पाकिस्तान की बन ही नहीं सकी और हमें अपने इक़दामात के रिफ़ॉर्म्स के ज़रिए इसको पाकिस्तान की एक कौमी नेशनल फ़ौज बनाने की ज़रूरत है। तो फ़ौजी अफ़सर जो हैं बेचारे आपे से बाहर हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा आता है उनको। वो समझते हैं कि वो कॉलोनियल आर्मी नहीं है। कल शब इन्होंने ये साबित किया है कि ये वही ब्रिगेडियर जनरल डायर की फ़ौज है। जब ब्रिगेडियर जनरल डायर से पूछा गया, एक कमेटी बनी लंदन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि तुमने ये जो कुछ किया, तुमने क्यों किया? जब उसकी कमेटी के सामने ब्रिगेडियर जनरल डायर पेश हुआ, उसके ऊपर फ़िल्म भी बनी है, उस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं। तो उसने ये कहा कि मैंने इसलिए किया कि मैं अंग्रेज़ सरकार की, ब्रिटिश एम्पायर की, ब्रिटिश पावर की धाक मिटाना चाहता था। आई वांटेड टू हैव द मॉरल इम्पैक्ट। गुज़श्ता 24 घंटों में, 12 घंटों में जो कुछ इस्लामाबाद में किया गया है, ये भी दरहकीकत खौफ के लिए, धाक के लिए, मॉरल इम्पैक्ट के लिए किया गया है। बहुत से मासूम लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, हर ऐसी-ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तान में लोग कि मुझे हैरानगी होती है कि पता नहीं कहाँ से वो अपनी कॉमन सेंस की चीज़ें, वो कहते ही हैं कि इन्होंने इसलिए ये एक्शन किया है क्योंकि बहुत से और लोग जो हैं, वो पंजाब से निकल के पहुँच रहे थे, पता नहीं पाकपतन से आ गए थे, लाहौर से भी आने वाले थे, तो ये डर रहे थे कि बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। पहले तो पंजाब वालों के हौसले हमने देख लिए कि उनके कितने हौसले हैं। जो हौसला केपी का है, वो पंजाब में लोगों का है ही नहीं।
اور لاہور والوں کی تو ساری کہانی 1965 کی، سارا بلون اس کا جو ہے وہ پھٹ گیا ہے جب لاہور سے کوئی یہاں نکل نہیں سکا. وہ کشتیوں کی ساری کہانیاں جو بعد میں ایک لیڈر صاحب دکھا رہے ہیں اپنی فوٹیج آخری دن میں کہ ہم کشتیوں کے ذریعے آ رہے ہیں. یہ معاملہ نہیں ہے کہ لوگ اور آ رہے تھے یا لوگ آ جاتے تو فرق پڑ جاتا. کبھی بھی ڈی چوک پہ لوگ بہت دیر تک بیٹھ نہیں سکتے. یہ عمران خان کے معصوم ذہن میں ہے کہ پورے پاکستان سے لوگوں کو آ کے ڈی چوک پہ اکٹھا کر دو. پتہ نہیں کیا وجہ ہے خان صاحب، کوئی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں آ سکی. میں نے درجنوں ویلاگس اور ٹی وی پروگرامز میں اور پتہ نہیں کتنی دفعہ میں اس چیز کا کہہ چکا ہوں، روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی. اگر آپ نے پاورفل امپیکٹ والے احتجاج کرنے ہوتے ہیں تو لوگ صرف اپنے شہر میں کر سکتے ہیں. انقلاب فرانس کی جب بات کرتے ہیں تو پیرس کی ساری کہانی ہے. اگر آپ کو واقعی معنی خیز طاقتور سسٹین احتجاج کرنے تو پھر لوگوں نے کراچی میں احتجاج کرنا ہے، کوئٹہ میں احتجاج کرنا ہے، انہوں نے گجرانوالہ میں احتجاج کرنا ہے، انہوں نے لاہور میں احتجاج کرنا ہے، انہوں نے پشاور میں احتجاج کرنا ہے، انہوں نے پنڈی میں احتجاج کرنا ہے، انہوں نے فیصل آباد میں احتجاج کرنا ہے، انہوں نے سیالکوٹ میں احتجاج کرنا ہے. یہ جو عمران خان صاحب کے معصوم ذہن کے اندر یہ ایک تصور ہے کہ ڈی چوک پہ لوگ آ کے پورے پاکستان سے ان کو اکٹھا کر لو، وہاں بیٹھ جائیں گے. پتہ نہیں کیوں عمران خان صاحب کے ذہن میں وہ جو امریکنز نے جعلی انقلاب پیدا کیے ہیں گزشتہ 20-25 برس میں، CIA اسکرپٹڈ، جس میں روز ریولوشن ہے، اورنج ریولوشن ہے، وہ سارے کے سارے، جس میں نیو یارک ٹائمز آ جاتا ہے کور کرنے، BBC آ جاتی ہے کور کرنے، مغربی حکومتیں دباؤ ڈالنے لگ جاتی ہیں، وہ سب اسکرپٹڈ ریولوشنز ہیں. پاکستان کے لوگوں کے ریولوشن کے ساتھ کوئی بیرونی طاقت جو ہے وہ نہیں کھڑی. یہ کہانی قصہ کہ آپ اگر ڈی چوک میں لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے تو لاکھ لوگ آ جائیں گے تو اس کے امپیکٹ سے شاید حکومت جو ہے وہ فال کر جائے گی، یہ بالکل ایک مفروضہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کے ذہن کے اندر پایا جاتا ہے. بہرحال یہاں پر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ انہوں نے اپنا ایک مورل امپیکٹ اور طاقت کی دھاک بٹھانے کے لیے انہوں نے کیا ہے. اسی طرح سے جنرل عاصم منیر جو ایک سائیکوپیتھ ہے، اس کا ذہن کام ہی اس طرح سے کرتا ہے. کل رات انہوں نے BLA کو، TTP کو اور جتنے بھی بلوچ انسرجن گروپس ہیں ان سب کو انہوں نے جسٹیفائی کر دیا ہے. مجھے سنا ہے کسی نے مجھے کہا ہے کہ BLA والے جو ان کے لوگ ہیں وہ اپنے ٹویٹر ہینڈلز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلا پاکستان کے لوگوں کو کہ ہم نے ہتھیار کیوں اٹھائے ہوئے ہیں. یہی چیز TTP کی ہے. انفیکٹ مجھے یاد ہے کہ جب سانحہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا 16 دسمبر 2014 کا، تو اس وقت ISPR نے ایک گانا بنایا تھا کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. اس وقت تو ہم میں سے کوئی بولا نہیں، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ جو دشمن تھے TTP کے، یہ جو بھی ٹرائبلز تھے، انہوں نے پیغام یہ دیا تھا کہ تم لوگ ہمارے بچوں کو مارتے ہو. یہ جو F-16 لے کر اور ہتھیاروں کی بمباری کرتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنی وحشیانہ بمباری میں یہ دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ایئر فورس کی بامبنگ نہیں کرتے. انہوں نے نیچے عورتوں، بچوں، مویشیوں سب کو ایک ہی طریقے سے یہ مارتے رہے. کبھی ان کو خیال نہیں آیا کہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو میسج دیا تھا کہ ہم بھی تمہارے بچوں کا قتل عام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے جو اب کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اسے تاریخ میں اسلام آباد میسیکر 2024 سے یاد رکھا جائے گا. اسلام آباد میسیکر آف 2024. لیکن اس میسیکر نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی جو گندی سیاست ہے اس کو بھی بہت بری طرح سے ایکسپوز کیا ہے. ساری ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جس سے آپ واقف ہیں، دیٹ سٹینڈز ایکسپوزڈ. سارے اس وقت ننگے ہو کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں اس وقت بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو میں ایک بڑا افسوسناک پہلو دیکھ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہو کہ یہ اس واقعے کے فوراً بعد کل رات کو ہی پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دے دیتے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، انہوں نے بغیر کسی پراپر مشورے کے 2-4 لوگوں نے ان کے اندر سے مل کے، بغیر کسی ان کی جو کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی کنسنسس کے بغیر انہوں نے اپنے احتجاج کو کال آف بھی کر دیا. پورے پاکستان میں کسی اور کاؤنٹر احتجاج کی اپیل بھی انہوں نے نہیں کی. اور اس وقت یہ بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ جو کچھ کیا ہے یہ جنرل عاصم منیر نے کیا ہے، یہ کہنے کے بجائے یہ پورا کا پورا الزام جو ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر پھینکنا چاہتے ہیں. اور یہ یہاں پر اور یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہمارے ساتھ
کہ بشرا بی بی ہمیں ڈی چوک کی طرف لے گئیں. بھئی وہ تو ڈی چوک کی طرف اس لیے لے گئیں، آپ کا جہاں تک تعلق ہے آپ تو کبھی بھی ڈی چوک کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے تھے. انفیکٹ آپ تو کبھی بھی کوئی مؤثر احتجاج کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. ڈی چوک کی طرف تو اس لیے لے گئیں کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ ڈی چوک کی طرف جانا ہے. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ڈی چوک کی طرف نہیں جانا تو آپ کو عمران خان، پھر آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. آپ کو عمران خان کے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک کی طرف جانے میں خطرہ ہے، یا ہمیں کوئی اور ہم بارگین بھی کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اگر عمران خان ہماری بات نہیں مانتے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ریزائن کر دیتے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے جو اس وقت پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اور کون کیا کر رہا ہے، وہ میں ایک اگلے ویلاگ میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کے ٹویٹس وغیرہ دکھا کے اسکرین پہ میں اس کو ڈسکس کروں گا. ابھی میں اس اسلام آباد کی جو ٹریجڈی ہے، جو اسلام آباد میسیکر آف 2024 ہے، میں اس کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں. اس میسیکر کے چند گھنٹوں کے بعد یا کچھ دیر کے بعد پاکستان کے انگریزی کے اخبارات نے لکھنی شروع کی سٹوریز، اور ایک سٹوری میں نے اس وقت دیکھی جو مسلسل اپڈیٹ ہو رہی ہے، اور یہ ان کے ایک کورسپونڈنٹ ہیں جناب عمر بچہ صاحب یا باچا صاحب جو ہیں، اور ان کی پہلے بھی میں نے سٹوریز کا ذکر کیا تھا. اور مجھے اب ان کی سٹوریز دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی سٹوریز کہیں سے، مجھے شک یہ ہے، میرا انالیسس یہ کہتا ہے، خدا حقیقت سے واقف ہوگا، لیکن میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ ان کی بھائی لوگ ہی ان کو سٹوریز لکھ کے دیتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں کہ کیا سٹوری میں لکھنا ہے. بہرحال یہ جو سٹوریز چھپ رہی ہیں اسلام آباد کے میسیکر کے بعد، اس میں اسلام آباد کے میسیکر کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ڈان کی سٹوری یہ کہتی ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو یہ سٹوریز یہ کہتی ہیں کہ حکومت نے بڑی شیلنگ کی، رینجرز نے یا پولیس نے بڑی شیلنگ کی ٹیئر گیس کی، جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ ڈی چوک سے وڈرا کر گئے، پیچھے ہٹ گئے، تتر بتر ہو گئے، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یہاں پر کسی قسم کی مرسنریز کی شوٹنگ کا یا رینجرز کی شوٹنگ کا ذکر نہیں ہے. صرف بعد میں تو تحریک انصاف نے اپنی احتجاج کی کال واپس لے لی ہے، وہ اس کا وہاں پر ذکر ہے. اچھا، یہ میں کیوں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی ایک بڑی خاص قسم کی اہمیت ہے. اس میں دیکھیے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو کرائم سین ہے اسے بعد میں دھو دیا گیا ہے. آپ یہ بھی سن چکے ہوں گے کہ رات کو ہی ایمبولینسز کے ذریعے جو ڈیڈ باڈیز ہیں، پہلے انہوں نے بہت شیلنگ کی، اس کے بعد انہوں نے سنائپر فائر کیے، اور پھر انہوں نے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو انہوں نے قبضے پہ لے لیا. سو آپ ایگزیکٹ فگر بتا ہی نہیں سکتے. سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں جو مسنگ ہیں، ان کو اسیوم کیا جا رہا ہے کہ سب کو گولیاں لگی ہیں. بہت زیادہ لوگ 100 کا فگر ٹویٹر پہ کوٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے باڈیز قبضے میں لے لیں، اس لیے آپ کے پاس 100 باڈیز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اچھا، اب اس کی کیا اہمیت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایک کتاب کا، ایک ناول کا نام سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ ناول پڑھا بھی ہو. اس ناول کا نام ہے 100 ایئرز آف سالیٹیوڈ. 100 ایئرز آف سالیٹیوڈ یہ بہت مشہور ناول ہے انسانی تاریخ کا. اس کے اوپر گیبریل گارسیا مارکیز جو ہیں، کولمبین جو رائٹر ہیں، ان کو میرا خیال ہے اسی کے اوپر نوبیل پرائز بھی ملا تھا لٹریچر کا. اس ناول میں ایک کہانی ہے، اس میں بہت سی کہانی ہیں. اس میں کہانی ایک کیریکٹر ہے ہوزے آرکیڈیو سیگنڈو، جو ایک لیبر موومنٹ کا لیڈر ہے، ایک لیبر ورکر ہے، لیبر لیڈر ہے کولمبیا کے اندر. اور یہ فکشنل کہانی میں اس کا ذکر ہے، اور وہ ایک بنانا کمپنی کے اندر کام کرتا ہے، فروٹ کمپنی کے اندر، جہاں پر وہ ایک سٹرائک آرگنائز کرتا ہے. کمپنی جو ہے وہ سب لوگوں کو کہتی ہے کہ فوج کو بلا لیتی ہے. فوج کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے، آپ لوگ ٹرین اسٹیشن پہ آ جائیں. ٹرین اسٹیشن پہ فوج ان کے اوپر فائر کھول دیتی ہے، اور سارے کے سارے 3000 ورکر جو ہیں ان کو مار ڈالتی ہے. اس کے بعد ان سب کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں، ان کی لاشیں جو ہیں، انہیں ٹرین کے ڈبوں میں ڈالا جاتا ہے، اور ٹرین کو سمندر میں لے جا کے انہیں سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ جو ہوزے آرکیڈیو ہے، یہ سم ہاؤ اور دی ادر مرتا نہیں ہے. اس کو ہوش آ جاتا ہے، یہ سمندر کے کنارے سے یہ کسی طرح سے باہر نکلتا ہے، اور اپنے گاؤں اور بستی مکانڈو میں واپس پہنچتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ مکانڈو میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3000 ورکرز کا قتل ہو گیا ہے. اور اگر کسی کو تھوڑا سا شک ہے بھی یا اس نے سنا بھی ہے تو اس کی بات کرنا نہیں چاہتا. پاکستان کے حالات دیکھ کے، ڈان اخبار کے، ٹریبیون کے، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے حالات دیکھ کے مجھے 100 ایئرز آف سالیٹیوڈ کی بہت یاد آئی. ابھی جو 100 ایئرز آف سالیٹیوڈ کا جو کربناک واقعہ ہے، جو خوفناک واقعہ ہے، یہ اصل میں ایک اصل واقعہ ہے، اور اس کا تعلق ہے 1928 بنانا میسیکر کے ساتھ. بنانا یعنی کیلا. 1928 بنانا میسیکر جو کولمبیا میں ہوئے، اور یہ میسیکر اس وقت ہوئے جب یونائٹڈ فروٹ کمپنی جو ہے وہاں پر سٹرائک ورکرز نے کی. جب ورکرز کا اور مینجمنٹ کا کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہ ہو سکا، وہ اپنے حقوق مانگتے تھے، بہتر فیسلٹیز مانگتے تھے، اپنی تنخواہوں میں اضافہ مانگتے تھے. بالکل پاکستان کی طرح کی کہانی ہے. تو یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے فوج کو بلا لیا
यूनाइटेड फूड कंपनी को अमेरिका की हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी, फ़ौज ने फायर खोल दिया। कहते हैं 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे उस वक़्त मर गए थे। इस वाक़े को सुनने से आपको इस्लामाबाद के वाक़े के बारे में भी कुछ ठीक तरह से थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो बहुत आपकी मेहरबानी, नहीं समझ आया तो भी आपकी बड़ी मेहरबानी। किस्सा मुख्तसर ये है कि जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री द बुचर ऑफ इस्लामाबाद और पाकिस्तानी फ़ौज के जो जर्नैल हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जो नॉवल है, उसके गांव मकांडो में बदल दिया है, जहां पूरे गांव पे दहशत भी है, सबको पता भी है कि फ़ौज ने कत्ले आम किया है, लेकिन कोई उसका जिक्र करना नहीं चाहता, कोई उसे मानना नहीं चाहता। जब आप पाकिस्तान में डॉन को देखते हैं, ज़राए अबलाग को देखते हैं, तो आपको ये हकीकत बड़े वाज़ेह तौर पर वहाँ पे नज़र आती है। गेम प्लान जर्नैलों का ये है कि हमने दहशत भी डाल दी, धाक भी डाल दी, सारी मूवमेंट हमने डेमोक्रेसी की ख़त्म कर दी, हमने उनकी कमर तोड़ दी। और बल्कि एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन में जब मैं बोल रहा हूँ, शायद ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए, उसे दहशतगर्द तंजीम बनाने के लिए कोई फिक्टिशियस वाक़या कि रेंजर्स के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल डाला है, रेंजर्स के ऊपर दहशतगर्दी का हमला किया है, समथिंग नॉनसेंस लाइक दैट का केस बना के, ये बहुत मुमकिन है कि आज के दिन में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बैन करने की भी कोशिश करें, इसे रूल आउट ना करें। मैंने वैसे अभी देखा नहीं है इसकी डिटेल्स, लेकिन इसे आप रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन गेम प्लान इनका क्या है? गेम प्लान यह है कि हम दहशत डाल भी दें, लेकिन वो दहशत की जो एविडेंस और उसकी डिटेल्स हैं वो डॉक्यूमेंट ना हो सकें। इसीलिए आपको अखबारात के अंदर इसकी कोई डिटेल, इस मर्सनरी किलिंग की या ये जो यूज़ ऑफ फायर आर्म्स है या आपको ऑटोमेटिक वेपन्स का, इसकी कोई तफसीलात आपको सिर्फ वीलॉगर्स के पास मिल रही हैं, आपको प्रिंट में नहीं मिल रही हैं। लेकिन हसन अयूब साहब एक सहाफ़ी हैं, जिनके अक्सर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके बड़े ख़िलाफ़ हैं। मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान उसमें ARY के अंदर काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा मानाखेज़ किस्म का ट्वीट किया। वो ट्वीट मैंने संभाल के रखा है, बिकॉज़ मेरा ख्याल है कि मेरे वीलॉग के बाद वो अपने ट्वीट को डिलीट कर देंगे, और आप भी वो सब लोग उनका ट्वीट संभाल के रखें। ये वो ट्वीट है जो जिस वक़्त ये कत्ले आम हो रहा था, ये कत्ले आम हुआ, उसके फ़ौरन बाद हसन अयूब साहब ने वो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार के ख़िलाफ़ रेंजर्स ने ऑपरेशन किया है, ये ऑपरेशन शुरू हो गया है, और उनकी 100 गाड़ियाँ भी तबाह कर दी हैं और उनके 100 सर भी खोल दिए हैं। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा उनके 100 सर भी खोल दिए हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, हसन अयूब साहब ये ट्वीट करते करते भूल गए कि रेंजर्स के पास कोई लाठियाँ नहीं हैं जिसके ज़रिए उन्होंने 100 सर फाड़े हैं। रेंजर्स ने ये सर 100 गोलियाँ मार के फाड़े हैं। हसन अयूब साहब ने इस ट्वीट में ना चाहते हुए भी हकीकत खोल के सामने रख दी है। वो ट्वीट आप सारे संभाल के रखें, बिकॉज़ हसन अयूब के इन ट्वीट्स और बहुत सी और एविडेंस जिसका मैं अभी ज़िक्र करने वाला हूँ, इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी बहुत जल्दी आप सबको। इसकी बड़ी अहमियत मैं भी आपको बताता हूँ क्या है। जनरल साहिबान तो ये चाहते हैं, उन्होंने क्राइम सीन भी वॉश कर दिया है, डेड बॉडीज़ भी उन्होंने चोरी कर ली हैं, अपने कब्ज़े में ले ली हैं, ताकि डेथ टोल पता ही न चल सके और मकांडो के गांव की तरह किसी को भी हकीकत न पता चले। लेकिन आप में से जो लोग इस्लामाबाद में हैं, रावलपिंडी में हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस क्राइम को डॉक्यूमेंट करें। इसकी जितनी भी फुटेज है, एविडेंस है, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, उन्हें इकट्ठा करें। उनके ऊपर लिखें कि ये किस तारीख की हैं, वो किस वक्त की हैं, किस एंगल से ली गई हैं, ईस्ट से ली हैं, वेस्ट से ली हैं, किस सड़क से ली गई हैं, उनकी नोट्स डेवलप करें। फिर उसमें जो आई विटनेसेस हैं, जो ज़ख्मी हैं या कुछ और लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो बच गए बेचारे, उनकी एविडेंसेस रिकॉर्ड करें। एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी है कि उस शख्स का पूरा नाम लिखें, उसका सन ऑफ लिखें कि बाप का क्या नाम है, आदमी है, औरत है, सेक्स, जेंडर, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस क्या है, उसका लास्ट नोन फ़ोन नंबर क्या है, उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर वगैरह क्या है, और फिर उसके बाद उसकी तफसीलात लिखें कि उसने ज़ाती तौर पे क्या देखा। जो विटनेस स्टेटमेंट होती है वो हमेशा ज़ाती स्टेटमेंट होती है। विटनेस स्टेटमेंट ये नहीं होती कि मैंने सोशल मीडिया से मुझे ये चीज़ पता चली है या मैंने कहीं और किसी से सुना है, किसी दोस्त ने मुझे बात बताई है। विटनेस स्टेटमेंट ये होती है कि मैं JS बैंक की तरफ खड़ा था जब मैंने देखा कि तर गोलियों की आवाज़ आ रही थी, या मैं जियो के दफ्तर की साइड पे खड़ा था जब मैंने ये देखा, या मैं D चौक पे इस तरफ खड़ा था, या मैं उस तरफ खड़ा था, मैं वेस्ट पे था, मैं ईस्ट पे था, मैं कंटेनर की साइड पे था, उस वक्त मैंने ये देखा और मैंने इस तरह से ये सब चीज़ जो है ये मैंने ऑब्ज़र्व की या मुझे गोली लगी। ये जो सारी स्टेटमेंट्स आप इकट्ठी करेंगे, इसकी बहुत जल्द बड़ी ज़रूरत होगी, बिकॉज इस्लामाबाद में जो जुर्म किया गया है ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये एनॉमिटी है इस क्राइम के अंदर बहुत बड़ी। ये चीज़ दब नहीं सकती। इस पे अभी दुनिया में बड़ी बहस होनी है, इस पे बहस होनी है यूरोपियन यूनियन के अंदर,
اس پہ بحث ہونی ہے اقوام متحدہ میں، اس پہ بحث ہونی ہے امریکن کانگریس میں، اس پہ بحث ہونی ہے برطانیہ کے ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر، ہاؤس آف کامنز میں، اس پہ بحث ہونی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل میں، اس پہ بحث ہونی ہے ہیومن رائٹ واچ میں، اس پہ بحث اور بھی بڑی آرگنائزیشنز کے اندر اس پہ بحث ہونی ہے، اور اس بحث میں پھر آپ کی ایویڈنس جو ہے اس کی بڑی اہمیت بڑھ جائے گی۔ بس ایک لاسٹ میں جھوٹ بتا دوں کہ جہاں پاکستانی دوست ہمارے ہر عجیب قسم کی چیز میں آپ لوگ بہت بلیو کرتے ہیں، ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، بڑے طیش میں تھے، غصے میں تھے، ایموشنل تھے، کہتے لگے کہ ہمیں فوری طور پہ اپیل کرنی چاہیے کہ جو ایکسپیٹ ریمیٹنسز ہیں پاکستان کی وہ بند ہوں۔ یہ لوگ پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، ایکسپیٹ ریمیٹنسز نہیں بند ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسپیٹ ریمیٹنسز جاتی ہیں، جس کا لوگ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں ہم بند کر دیں گے، یہ امریکہ سے نہیں جاتی ہیں، یہ کینیڈا سے نہیں جاتی ہیں، یہ یورپ سے نہیں جاتی ہیں، برطانیہ سے نہیں جاتی ہیں، اگر جاتی بھی ہیں تو بہت تھوڑی جاتی ہیں۔ اس کا جو 90% بلک ہے وہ پاکستان میں جاتا ہے ان غریب ایکسپیٹ ورکرز سے جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، جو متحدہ عرب امارات میں کام کرتے ہیں، جو عمان میں کام کرتے ہیں، جو قطر میں کام کرتے ہیں، جو بحرین میں کام کرتے ہیں، یہ کچھ اور اسی قسم کے ممالک میں کام کرتے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی ایسے ہمارے ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، مزدور ہیں یا لیبر کلاس کے لوگ ہیں، لیکن یہ ایسے گھرانوں کے نوجوان ہیں جن کی یا تو بیوی بچے پیچھے ہیں، یا ان کے ماں باپ پیچھے ہیں، یا ان کی بہن بھائی پیچھے ہیں، بہنوں کی شادیاں کرنی ہے، باپ کا علاج کرنا ہے، بچوں کے اسکول کے پیسے انہوں نے دینے ہیں، بیوی کا خرچہ اٹھانا ہے، کچھ اور چیزیں کرنی ہیں۔ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل کنسیڈریشن میں ان پیسوں کو نہ بھیجیں، ان کے لیے اس کو روکنا مشکل ہے۔ تو اس چیز کے اوپر بحث کرنے کے بجائے آپ اصل چیز دیکھیں کہ پاکستان کے جرنیل جو پیراسائٹس ہیں پاکستان کے اوپر، یہ کہاں سے پیسے لیتے ہیں۔ ان کو ہر 3-4 مہینے کے بعد IMF سے مزید پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی نیڈ لگی ہوئی ہے۔ ان کو ہر سال ورلڈ بینک سے $2 سے $4 بلین بجٹری ایڈ میں چاہیے ہوتے ہیں۔ ان کو ہر سال $2 سے $3 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے چاہیے ہوتے ہیں۔ ان کو ہر سال تقریباً $2 سے $3 بلین جو ہیں وہ UK ایڈ، جس کو پہلے ڈیفٹ کہتے تھے، ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اس سے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کو ایک بڑی مفت کی بہت بڑی فیسلٹی دی گئی ہے یورپین یونین کی طرف سے، جو GSP پلس، جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز پلس ان کو ملا ہوا ہے، جہاں ویسے بھی بہت سے ممالک ان کے خلاف ہیں۔ پاکستان جو مصنوعات یورپ میں ایکسپورٹ کرتا ہے، اگر اس کو GSP پلس نہ ملے تو اس کی بہت سی مصنوعات یورپ میں بک ہی نہیں سکیں گی، بیکاز پاکستانی مصنوعات جو ہیں انہیں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے اگینسٹ دا گڈس فرام ویتنام اینڈ ٹرکی اینڈ بنگلہ دیش اینڈ انڈیا اینڈ شری لنکا، انہی کے ساتھ ہم کمپیٹ کرتے ہیں، اور GSP پلس کی وجہ سے ہماری گڈز وہاں بک جاتی ہیں، وہ بھی ایک مارکیٹ ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کے جرنیلوں کو سبق سکھانا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جس قسم کا میسیکر انہوں نے اسلام آباد میں کر کے آپ کو دکھایا ہے اپنی فرعونیت میں، اگر آپ ان کا حساب برابر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لیگل کمیونٹی اور جو ہیومن رائٹ ورکرز ہیں، جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو اٹرنیز ہیں، جو لائرز ہیں، جو لابسٹ ہیں، ان کی مدد سے اس قسم کے ایشوز پہ آپ کو کیس بنانا ہوگا کہ ان کے اوپر سینکشنز ہوں ہیومن رائٹ وائلیشن کرنے کی، اور یہ اسلام آباد میسیکر 2024 کو آپ نے دفن نہیں ہونے دینا۔ ابھی اتنا ہی، میں اگلے ویلاگ میں پاکستان تحریک انصاف کی افسوسناک پالیٹکس کی بھی ڈسکشن کروں گا۔ تھینک یو۔